السلام علیکم جی. آج آپ سب نے دیکھا کہ سنی اتحاد کونسل نے جو پٹیشن فائل کر رکھی ہے الیکشن کمیشن میں کہ ایک ایسی جماعت کو خواتین کی اور جو ہماری اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں وہ دے دی جائیں جس جماعت نے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا، ان کے کسی کینڈیڈیٹ نے نشان کے اوپر کنٹیسٹ نہیں کیا، اسی وجہ سے نہ قومی اسمبلی اور نہ ہی کسی صوبائی اسمبلی میں ان کا کوئی منتخب رکن آیا ہے۔ اور جب ہم نے آج سیاسی جماعتوں نے اور سیاسی جماعتوں کے ان امیدواران خواتین اور اقلیتی نشستوں کے امیدواران نے بھی اپلیکیشنز فائل کر رکھی تھی کہ جو درخواست دائر کی ہے سنی اتحاد کونسل میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ان کو فریق نہیں بنایا گیا اور بیہائنڈ دیئر بیک یعنی کہ ان سے قطع نظر کر کے وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو تمام درخواستیں متحدہ قومی موومنٹ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کینڈیڈیٹس ہیں خواتین، ان کی جو درخواستیں ہیں وہ الیکشن کمیشن نے آج یکجا کر دی ہیں۔ اور ایسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سنی اتحاد کونسل کے جو پٹیشنر ہیں اور ان کے لائر ہیں علی ظفر صاحب، انہوں نے کمیشن سے ایڈجرنمنٹ کہ جی کل کے لیے پھر آپ اسے فکس کر دیں، ہم کاپیز بھی دیتے ہیں اور کاپیز لے بھی لیتے ہیں اور تیار ہو کے آئیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ جی الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کرتا، اسمبلیوں میں نہیں جاتے کہ جی اسمبلیاں نامکمل ہیں، لیکن جب بات جوڈیشل ڈیسیژن کی آتی ہے تو خود انہوں نے التوا مانگا اور انہوں نے کہا کہ اسے کل کے لیے فکس کر دیا جائے۔ باہر کیف اس پہ قانونی پوزیشن بہت واضح ہے۔ جو مخصوص نشستیں ہیں آئین کے آرٹیکل 51، آرٹیکل 106(3) اور آرٹیکل 224(6) کے پرووائزوں کے تحت اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 اور رول 92 کے تحت صرف ان سیاسی جماعتوں کو ملے گی جن سیاسی جماعتوں کی نمبر 1 پارلیمنٹری پریزنس ہے، یعنی وہ جیت کے الیکشن اسمبلیوں میں آئے ہیں، اور جن سیاسی جماعتوں نے مقررہ وقت پہ ان مخصوص نشستوں پہ اپنے امیدواران کی فہرستیں جاری کیں، انہیں ٹکٹس جاری کیں اور ان کے کینڈیڈیٹس نے الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ آفیسرز کے پاس اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رکھے ہیں۔ یہ ایک انہونی بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت جس نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، اور اگر لیا تو عوام نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور اسے ایک سیٹ بھی نہیں دی سنی اتحاد پاکستان کو، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ آزاد لوگوں نے جوائن کر لیا ہے لہٰذا ہمیں بھی مخصوص نشستیں دی جائیں۔ یہ نہ آئین میں اس کا کہیں گنجائش ہے اور نہ ہی جو الیکشن ایکٹ اور اس کے رولز ہیں اس میں گنجائش ہے۔ بار کیف کیونکہ میٹر سب جوڈس ہے تو کل باقی جو سارے معاملات ہیں وہ کمیشن میں ہوں گے۔ یہ کچھ تھوڑی سی ایسی تفصیلات ضروری تھی، اور بالخصوص یہ بات کہ آپ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا، جی فیصلہ نہیں ہو رہا، جی سیٹیں نہیں الاٹ کی جا رہی، اور جب آئین اور قانون کے تحت اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا اور جو متعلقہ فریقین ہیں جنہیں ہم نیسیسری پارٹی کہتے ہیں، یعنی کہ جو ضروری فریقین ہیں، جن لوگوں نے خواتین نے اور غیر مسلموں نے سیاسی جماعتوں کی طرف نامینیشن پیپرز جمع کروا رکھے ہیں اور ان کو سیٹس مل سکتی ہیں، ان کے آنے پہ بھی احتجاج کیا جائے کہ جی نہیں آپ انہیں سنیں نا۔ آرٹیکل 10A جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ ہر شہری کو حق دیتا ہے کہ اگر کسی بھی مقدمہ میں یا پروسیڈ جو ہیں ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہے تو اس کو رائٹ آف ہیئرنگ دیا جائے۔ تو الیکشن کمیشن نے آج ان ساری درخواستوں کو یکجا کیا اور انہوں نے کل کے لیے فکس کیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ میں اس میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کرتا چلوں کہ ہمیشہ کی طرح تحریک انصاف قانون کو بائی پاس کر کے، آئین کو پامال کر کے ایک مذموم کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پارلیمان کے اندر ریزرو سیٹیں حاصل کی جائیں۔ اب انہوں نے بغیر سوچے سمجھے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا۔ اب یہ تو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ پارلیمان کے اندر کس سیاسی جماعت کی پریزنس ہے۔ اگر تو سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملی ہوتی اور سنی اتحاد کونسل نے مقررہ وقت کے اندر ریزرو سیٹوں کی جو فہرست ہے وہ جمع کر، اس فہرست کے ساتھ ساتھ
فہرست میں جو موجود نام ہوتے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ہوتے. اب جو قانون کی منشا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی لسٹ جمع کرائی جائے مخصوص نشستوں کی، خواتین کی اقلیتوں کی، پھر اس پارٹی لسٹ میں جتنے لوگ شامل ہیں وہ شیڈول کے مطابق، الیکشن کمیشن کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل کرائیں. ان کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے اور اس کی جانچ پڑتال کے بعد وہ کاغذ منظور کیے جائیں تو یہ ریزرو سیٹس کا، مخصوص نشستوں کا پروسیس مکمل ہوتا ہے. آپ آئین کو بھی بائی پاس کریں، قانون کو بھی بائی پاس کریں، اور پہلے دیکھیں صرف آپ کا اپنا قصور ہے کہ آپ کا سمبل جو ہے وہ لیا گیا. آپ الیکشن اگر قانون کے مطابق کرواتے، اس کی تشہیر کرتے، اپنے تمام ممبرز کو انیبل کرتے کہ وہ الیکشن پر پہنچ سکیں، اور قانون اور آئین کے مطابق الیکشن کرواتے تو کچھ نہ ہوتا. آپ قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، آئین کو بھی پامال کرتے ہیں، اور اس کے بعد میڈیا کے سامنے مظلومیت کا رونا روتے ہیں. آج مجھے بڑا افسوس ہوا کہ علی ظفر صاحب اتنے سنجیدہ وکیل ہیں، اتنے سینئر وکیل ہیں، اور وہ جو پارلیمان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا رائٹ ہے کہ وہ ان مخصوص نشستوں کے حوالے سے اپنی بات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ سکیں، اتنی برداشت نہیں ہے کہ وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے. ہمارا رائٹ ہے، ہماری پارلیمان کے اندر پریزنس ہے، اور یہ حق بنتا ہے کہ پارلیمان کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں جنہوں نے مقررہ وقت کے اندر اپنی مخصوص نشستوں کی فہرستیں جمع کرائی ہیں کہ ان کو اس کے مطابق ان مخصوص نشستوں کا شیئر دیا جائے. اب یہ سنی اتحاد کونسل نہ پنجاب میں موجود ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے. سنی اتحاد کونسل کے جو حامد رضا صاحب ہیں انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑا، ان کا آزاد سمبل تھا، آزاد حیثیت سے لڑے. نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کی لیجسلیشن برانچ کی طرف سے جو ایم این ایز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس نوٹیفیکیشن کے اندر سنی اتحاد کونسل موجود ہی نہیں ہے، اور نیشنل اسمبلی کے سیکریٹری کو یا اسپیکر کو ابھی تک کوئی درخواست نہیں دائر کی گئی آبجیکشن دائر کرتے ہوئے کہ جی ہمیں سنی اتحاد کونسل کی سیٹ یہاں موجود ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کی ٹکٹ پہ الیکشن ہی نہیں لڑا گیا. اب یہ زور زبردستی کر کے، قانون کی خلاف ورزی کر کے، آئین کو پامال کر کے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کی جو یہ سازش کی جا رہی ہے یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی. آپ قانون کے دائرے سے باہر جا رہے ہیں، آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمام قانون کو رون دیا جائے اور آپ کی منشا کے مطابق اور آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو مخصوص نشستیں دے دی جائیں. وہ مرحلہ گزر چکا، اس کا ٹائم ختم ہو چکا. آپ نے نہ فہرست جمع کرائی، نہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے، نہ آپ کی جماعت پارلیمان میں موجود ہے. کوئی ایک بات ہی ہو جاتی تو چلیں آپ کا کیس کوئی آرگیوبل کیس بن جاتا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک وقوع ہوا ہی نہیں اور اس کی آپ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں. تو یہ اس طرح کام نہیں ہوگا. قانونی طور پہ آپ بالکل غلط ہیں. آپ کے پاس قانونی جواز نہیں ہے، آپ کے پاس آئینی جواز نہیں ہے، آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ اس کیس میں آرگیو بھی کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، سب جوڈیس ہے. انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ انصاف کے مطابق ہو. جو کینڈیڈیٹس نیکسٹ ان لائن ہیں، جو کینڈیڈیٹس نیکسٹ ان لائن ہیں پرائورٹی لسٹ میں دیگر جماعتوں کے، تو ظاہر ہے ان کی ایک لیجٹمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے کہ جب اس کا کوٹا ریوائز ہوگا، کیونکہ یہ سیٹس پروپورشنٹیشن ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے مخصوص کی گئی ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کا حصہ ہوتی ہیں، عام انتخابات میں ووٹ حاصل کرتی ہیں اور اپنے ووٹ کے تناسب سے یہ سیٹیں انہیں جاتی ہیں. یہ پہلی دفعہ سنیں گے ہم، اور یہ پہلی دفعہ معجزہ ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت الیکشن کے بعد جس نے الیکشن میں کنٹیسٹ بھی نہیں کیا، کچھ آزاد لوگوں کو شامل کر لے اپنے بیچ میں اور کہے کہ جی اب وہ جو قومی دھارے والی نشستیں ہیں وہ بھی انہیں دی جائے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ نہ قانون کی منشا ہے، نہ یہ آئین کی روح ہے. جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں وہ پڑھیے، اس میں بالکل واضح ہے. اس میں وہ کینڈیڈیٹس جو پولیٹیکل پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں، جو نیکسٹ ان نمبر ہیں، جیسے مسلم لیگ نون کو اگر 16 سیٹیں یا 17 سیٹیں ایلوکیٹ ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی میں، تو انہوں نے فہرست 17 سے زیادہ کی جاری کی ہوئی ہے. تو نمبر 18، 19، 20 والی جو ہماری امیدواران ہیں
उनका ये कानूनी हक है कि उन्हें डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि फिर वो कोटा जब रिवाइज होगा तो वो 4.50 से 3.75 या 4 पे आएगा। तो ये उसके पीछे लॉजिक है। बाप पार्टी ने बाद में लिस्ट जमा कराई थी, उनका एक नंबर ऐड कर दिया गया था मखसूस नशिस्तों में, नंबर 1। नंबर 2, केपीके में पीटीआई की मेजोरिटी है जो ज़्यादा रखीन है, अगर वहाँ पर उनको नशिस्तें नहीं दी जाती तो आईनी भाव पैदा नहीं होता, क्योंकि दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास इतनी नशिस्तें नहीं है। मैं अर्ज़ कर दूँ, जिन सियासी जमातों ने इलेक्शंस के टाइम पे अपने उम्मीदवारान की मखसूस नशिस्तों पे कागजात जमा करवाए, उसके बाद उन्होंने कोई ना कोई सीट जीती, उनकी प्रेजेंस है, पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है कौमी या सूबाई असम्बली में, वो अगर अपने कोटा से ज़्यादा नशिस्तें जीत चुके हैं तो वो उनको एक गुंजाइश देता है, कानून प्रोवाइज़ो है आर्टिकल 224 के क्लॉज 6 का, जो कहता है कि इन केस ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और फॉर एनी अदर रीज़न, किसी और वजह से अगर वैकेंसी दोबारा अकर होती है तो आप सप्लीमेंट्री लिस्ट दे सकते हैं। उसी वजह से माजी में भी उन सियासी जमातों को जिनके ज़्यादा लोग आए, या जैसे मैं आपको ताज़ा मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 ख़वातीन नशिस्तों के ऊपर मखसूस में भी नाम रखे थे और उन 2 ख़वातीन ने जनरल इलेक्शन भी लड़ा सिंध से, वो कामयाब हो गई। उन्होंने अपने जो जनरल इंतखाबात थे, आम इंतखाबात की नशिस्तें अंदरून सिंध से वो रिटेन की, और मखसूस नशिस्तों पे उन्होंने अपना क्लेम नहीं किया, तो उनके वो 2 नशिस्तें निकल के जो अगले 2 नंबर से वो उनकी जगह पे आ गए। आप देखें कि तारड़ साहब, अगर केटी में खास तौर पे देखा जाए तो जिस पार्टी ने 2 नशिस्तें जीते होगी उसको 6 मखसूस नशिस्तें मिलेगी, ये भी आइन के साथ और कानून के साथ एक मजाक नहीं होगा? मजाक इसलिए नहीं होगा कि पहली बात तो ये है कि ये डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने करना है, और उसके बाद यकीनन ये मामला अदालतों में जाएगा। देखिए, कानून के तालिब इल्म के तौर पे कानून ने चलना है किताब के मुताबिक, कानून ने किसी की ख्वाहिश के मुताबिक या किसी मफरूज़े पे नहीं जाना। कानून में किसी हद तक, अगर मैं क्लैरिटी से एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ बात करूं, तो कानून में मोरालिटी भी नहीं आएगी। लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रिवेल करेगा, आइन के जो शिक्के हैं वो प्रिवेल करेगी। जो स्कीम बनाई गई उस स्कीम के मुताबिक ये नशिस्तें ऐसी सूरत हाल में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं जा सकती, हमारा ये कहना है। अब ये जानी है या नहीं जानी, ये फ़ैसला मैं नहीं करूँगा, ये फ़ैसला मेरी पार्टी की मंशा के मुताबिक नहीं। हमने अपने मारूज़ात और अपने दलाइल इलेक्शन कमीशन के सामने रखने हैं। कल आज भी कुछ तजावीज़ पेश की कि जी ये सूरत हाल में ये हो सकता है, और ये फ़ैसला जो है वो जुडिशल साइड पे इलेक्शन कमीशन करेगा। जो फरीक उस फैसले से इख्तलाफ करे, एग्रीव्ड हो, मुतासरा फरीक हो, वो हम भी हो सकते हैं, वो दूसरा फरीक भी हो सकता है, वो कानून के तहत रेट में या अपील में जा सकता है। तारड़ साहब, नामुकम्मल असेंबली जो है, नामुकम्मल अभी तमाम असेंबली नामुकम्मल है, उसके बावजूद ये हुकूमत कैसे बन रही है? इसका आईनी और कानूनी क्या जवाब है? आप मुझे ये बताएं कि पूरे इलेक्शन एक्ट में या आइन में कहीं पे नहीं लिखा कि अगर 5, 10, 20, 30 जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं तो असम्बली नामुकम्मल है। मैं आपको उसकी एक आसान सी मिसाल देता हूँ, शायद जो आपके नाजरीन हैं वो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सके। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 9 ऐसे अरकान सूबाई असम्बली हैं जो कौमी असम्बली में भी मुंतखब हुए हैं, यानी कि उन्होंने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों जगहों से इलेक्शन लड़ा। उन 9 के 9 अरकान ने सूबाई असम्बली में हलफ नहीं लिया, वो कौमी असम्बली में आएंगे। उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी हैं, उसमें सरदार गुलाम अब्बास भी हैं, उसमें अवैस लगारी साहब भी हैं, बहुत सारे नाम हैं। एहसन इकबाल साहब भी हैं, वो सूबा भी जीते हैं, कौमी भी जीते हैं। राना तनवीर साहब हैं, सूबा भी जीते हैं, कौमी भी जीते हैं। अब वो 9 नशिस्तें हैं। अगर ये बहुत टाइट कंपटीशन भी होता, 5 वोटों से वज़ीर आला का होता मसला, तो 9 नशिस्तें चली जानी थी मुस्लिम लीग की। मैं इस बात पे स्टे नहीं मांग सकता कि असम्बली नामुकम्मल है क्योंकि 9 लोग नहीं हैं। खुदारा स्कीम को समझने की कोशिश करें। पिछले साल 2 साल पीछे चले जाते हैं। अप्रैल 2022 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अदम एतमाद का सामना करना पड़ा तो वो मैदान छोड़ के भागे थे। पहले वो छुपे थे एक मफरूज़े पे
ایک رولنگ دی گئی جس کے ذریعے قومی اسمبلی تحلیل کی گئی، آئین شکنی کی گئی اور سپریم کورٹ نے اسے بحال کیا۔ اب ان کے پاس مطلوبہ تعداد نہیں تھی تو آپ سب لوگوں کے سامنے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ 146 اراکین نے این بلاک استعفے دیے اور پریزائڈنگ آفیسر قاسم سوری صاحب نے وہ استعفے قبول کر لیے، ایکسیپٹ کر لیے۔ وہ 146 لوگ نکل گئے 342 کی نیشنل اسمبلی سے۔ کیا ان کی غیر موجودگی میں اسپیکر منتخب ہوئے؟ راجہ پرویز اشرف صاحب، ڈیپٹی اسپیکر درانی صاحب منتخب ہوئے۔ اسی ایوان نے میاں شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا۔ 2 سال 16 ماہ یا 18 ماہ وہ حکومت قائم رہی۔ کسی عدالت نے، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس نے کہا کہ یہ اسمبلی نامکمل ہے؟ تو خدا کے لیے یہ تازہ ترین مثالیں ہیں۔ لاجک سے بات کیا کریں، سیاسی نعرے لگانے سے نہیں باتیں چلے گی۔ Thank you. بہت شکریہ۔